اللہ عز و جل ان حفاظ کو قبول فرمائے، نسلوں میں قیامت تک کے لیے قرآن کو باقی رکھے۔ حفاظ، علماء، صلحاء، داعی قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں میں پیدا ہوتے رہیں اور دین کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں برکت فرمائے۔ یہ مسجد بڑی مبارک مسجد سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فیوض و برکات سے اس کو ہمیشہ مالا مال رکھے، یہاں آنے والوں کو قبول فرمائے، یہاں کی عبادتوں اور ریاضتوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دوستو، یہ خالق اور مالک جس نے یہ جہان اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، اسی کی قضاء اور قدر کے فیصلے جاری اور ساری ہر آن، ہر گھڑی، ہر شخص میں، ہر پتے پتے میں رہتے ہیں۔ پتا بھی گرتا نہیں جب تک مالک کا حکم نہیں ہوتا۔ نہ موسم اسے گرا سکتی ہے، نہ ہوا گرا سکتی ہے۔ وہ عقل و دانش سے عاری ہیں، علم سے جاہل ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ پتے گرنے کا موسم آ گیا اور پتے گر رہے ہیں۔ نہیں گر سکتا جب تک مالک کا حکم نہ ہو۔ ماں تسقط من قرآن میں کہ گرتا نہیں پتا جب تک کہ مالک کا حکم نہیں ہوتا۔ تو یہ پتے بھی بڑے عجیب و غریب، ابھی ہم نے بھی شب برات گزاری ہوگی، ہم میں سے ہر ایک نے گزاری چند روز پہلے، لیکن رسمی طور پر ہم نے بھی مسجد میں جا کر کچھ وقت گزارا اور باتیں سن لی، لیکن جیسا علامہ ابن جوزی مکہ شریف پہنچے تو مکے والوں کو ڈانٹ رہے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا ہو گیا ان کو، ان کی یہ آنکھیں کہاں چلی گئی؟ یہ دیکھتے نہیں جو بیت اللہ کے اوپر اللہ عز و جل کی طرف سے انوارات اور رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور پھر خود ہی جواب بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے اوپر مادیت کا غلبہ ہو گیا، مادہ پرستی ان میں اس قدر دخیل ہو گئی، ان کے رگو پیشے میں وہ سرایت کر گئی کہ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ تو پتھر ہے، کیا ہے اس میں؟ کاش کہ ان کے پاس آنکھیں ہوتی اور اس کو پتھر کی حیثیت سے نہ دیکھتے کعبۃ اللہ کو، جیسے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے گزشتہ رات باٹلے میں سنایا کہ وہ جو رحمتیں بیت اللہ پر برستی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اس لیے ہر وقت ان کے آنسو مسلسل جاری رہتے تھے۔ حضرت مولانا محب اللہ صاحب دیکھتے تھے اور پھر وہ موازنہ فرما رہے تھے کہ وہ جو بیت اللہ پر بھی رحمتیں برستی ہیں اور انوارات برستے ہیں، لیکن مولانا شیخ الاسلام پاکستان کو مخاطب ہو کر حضرت فرمانے لگے کہ ان کے مقابلے میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے چہرے پر جو انوارات برس رہے ہیں وہ اس کے سامنے موازنہ فرما رہے تھے دونوں کا۔ تو کاش کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی ایسے قلب عطا فرمائیں، ایسی نگاہیں عطا فرمائیں کہ جس سے ہم ہر چیز کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جو بچوں نے بڑی وبالآخرۃ ہم یوقنون،
ہمارا عقیدہ پختہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب برات کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت سارے سال کس حال میں کوئی گزارے گا، کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، ساری قسمت اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت مجدد بسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کو شب برات ہی میں یہ حدیث سنائی کہ آج کی رات جو پورے سال بھر میں جن کو مرنا ہے تو وہ پروانے ملک الموت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ نام اور یہ وقت فلاں فلاں وقت میں فلاں جگہ فلاں سیکنڈ پر ان کی روح قبض کیجیے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس نے اپنے موت کا نوشتہ اور پتہ جو یہاں اللہ عز و جل کے یہاں ایک درخت ہے جس کے اوپر ہر ایک کی عمریں ان کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، فرماتے ہیں کہ آج رات جس نے اپنے موت کے پتے کو اس درخت پر سے گرتا ہوا دیکھا اس کا کیا حال ہوگا۔ اپنے متعلق فرما رہے تھے، تو شب قدر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں اس سال میری موت آنے والی ہے، میں آئندہ سال شب قدر نہیں پا سکوں گا، اس کا انہیں یقین ہے اور اہلیہ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں اب جانے والا ہوں اس سال۔ تو اللہ عز و جل ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہم پڑھیں جو سنیں اسے ہم سرسری نہ سمجھیں، یہ ایک بیماری ہے کہ سرسری ہر چیز کو جس طرح کے اخبار پڑھ لیا، سن لیا، کسی نے خبر دی سن لی، ایک ایک کلمے پر غور کیجئے کہ اب یہ جو بچہ محمد عیان، یہ کتنے پیارے نام والدین نے رکھے، 4 میں سے 3 کے نام محمد، سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا محمد، اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، نام رکھا محمد، تیسرا آیا رکھا محمد۔ تو کسی نے اشکال کیا کہ حضرت کیسے فرق کر سکو گے، اگر آواز دیں گے آپ محمد تو کون آئے گا، اور سننے والے بھی جو عوام بھی کیسے تمیز کر سکیں گے کہ کون سا محمد۔ فرمایا یہ ان کا کام، مجھے تو اللہ عز و جل 10 بیٹے دے، سب کے میں نام رکھوں گا محمد۔ اس کا نام ہے محبت۔ بار بار میں نے یہ قصہ سنایا کہ یورپ میں ایک دوست سے ایک عرب کی ملاقات ہوئی، غالباً وہ بھی وہیں کے تھے جہاں کے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزہ کے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ انہوں نے کہا محمد۔ آگے کوئی پہچان، کوئی علامت، کوئی سرنیم، کوئی قبیلہ؟ فرمانے لگے محمد بن محمد۔ کہا کہ یہ تو آپ باپ کا نام بتا رہے ہیں، آگے بھی محمد بن محمد بن محمد، دادا بھی محمد۔ کہا میں تو پوچھ رہا ہوں قبیلہ۔ تو وہ پڑھتے چلے گئے محمد بن محمد بن محمد بن محمد۔ یہ تو 19 دفعے محمد آیا ہوگا ان کے خاندان میں۔ کتنا مبارک خاندان، اور یہ بچے کتنے بابرکت، ان کے والدین کتنے خوش نصیب کہ اللہ عز و جل نے
انہیں توفیق دی کہ بیٹے کا نام رکھے محمد، اللہ کرے ہر گھر میں محمد ہو۔ یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انہوں نے قرآن حفظ ختم کیا، تو ایک بچے کے بارے میں، کس کے بارے میں 4 پارے آخری مہینے میں کیے جی، حضرت مولانا حسن صاحب کے پوتے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہ میرے 3 ساتھی یہ چند روز میں اپنا قرآن حفظ ختم کر لیں گے، تو اس نے ہمت کی اور ہمت کر کے 1 مہینے میں 4 پارے سنائے روز سبق کے ساتھ۔ میرے پاس ایک طالب علم آئے، دارالعلوم سے فارغ ہو گئے، عالم بن گئے، تو کہنے لگے کہ میرا پہلا سبق آپ سنیں گے؟ میں حفظ شروع کرنے جا رہا ہوں، یہاں دارالعلوم میں رہوں گا، حفظ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں ہر روز آپ کا سبق سنوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ تو میں نے کہا کہ روز مجھے آپ پاؤ پارا سنا دیں، 4 دن میں قرآن آپ کا پارا ختم ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے پاؤ پارا سنا دیا پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن 1 پارا ہوا، 2 پارے ہوئے، 90 ڈیز میں 90 دن میں حافظ ہو گئے۔ تو یہ انسان کا اپنا کمال ہے، یہ تو قرآن کریم معجزہ ہے۔ ہمارے یہاں مولانا محمد پانڈور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو احمد آباد کا سب سے معروف تاریخی کتب خانہ ہے، احمد شاہ لائبریری کا، تو اس کے وہ سالہ سال ساری عمر اسی کے وہ نگراں رہے، محافظ رہے، ساری عمر ان کی وہاں گزری۔ تو ان کے متعلق ان کے ساتھیوں میں مولانا اسماعیل واڑی والا صاحب نور اللہ مرقدہ بھی تھے، تو ان کے تمام ساتھی اس پر متفق ہیں اسی روایت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا، 1 مہینے میں۔ اسی طرح ابن شہاب، زہری، اور ایک لمبی فہرست ہے کہ جنہوں نے چند دن میں قرآن حفظ ختم کر لیا۔ تو جس طرح ہم یہ واقعات سنتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولوی پتہ نہیں کہاں سے اناپ شناپ بیان کر رہا ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں پڑھ کر اس نے مان بھی لیا کہ فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا۔ کیوں نہ مانے؟ جن کی زندگیاں، فرشتوں نے تو اعتراض بھی کیا تھا اللہ عز و جل پر، آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت ایسے اللہ عز و جل نے بندے پیدا فرمائے جن کی تاریخ ہم نے پڑھی، جن کی زندگیاں ہم نے پڑھی، جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، تو ان کی زندگی اس کی شہادت دیتی ہے کہ کوئی کلمہ ان سے کبھی غلط نہیں نکل سکتا۔ تو ان کی باتیں ہم کیوں نقل نہ کریں؟ یہ تو ابلیسیت اور دجالیت کا دنیا میں راج ہے، کہ جو اپنا جھوٹ، اپنا سحر، اپنا جادو منوانا چاہتی ہے، یہ طاقت ہے۔ اور آپ اپنی جو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں، آپ کے گھر میں، آپ کے وطن میں، آپ کے معاشرے میں، جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی، آپ اس سے مستغنی ہیں، فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ جہاں کچھ پڑھ لیا تو اسلام کے بارے میں شبہ پیدا ہونے لگا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، قرآن کے بارے میں اعتراض ہونے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو دوستو، یہ جو آخری کلمہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس کو درست کیجیے۔
اس پر ساری چیزوں کا مدار ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اسی پر موقوف ہے. عقیدہ درست ہو جائے تو سب کچھ درست. چاہے انسان بالکل جاہل ہو، مسائل نہ جانتا ہو، عقیدے کی پختگی کی وجہ سے کہاں سے وہ کہاں پہنچ جائے گا. ورنہ میں طلباء کو ہمیشہ اس سال کہتا رہا کہ دیکھیے یہ دجالی طاقتیں ایمان چھیننا چاہتی ہیں، تو ہر وقت اپنی دعا کا جز بنائیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، الہی یہ دولت ایمان کی کہ مجھ سے چھین نہ جائے. یا مقلب القلوب ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ میں بھی اور ہر شخص خطرے میں ہے. کب تک مقابلہ کرے گا، کب تک اپنے دل میں تعویلیں کرے گا. اس لیے دوستو یہ ہمارے اکابر نبر اللہ مراقبہم، یہ جو بچہ جس کے والد گرامی اس کے حفظ کے قدم سے ہفتہ عشرہ پہلے فوت ہو گئے، اسے داغے مفارقت دے گئے، اس کو اور اس کی بہنوں کو، تو ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ. یہاں میں لیسٹر آتا ہوں تو مجھے ہمارا وہ کوکن یاد آ جاتا ہے کہ ساری آبادی انگلینڈ میں کوکن کے باشندوں کی سب سے زیادہ، میری دانش اور معلومات کے مطابق اگر زیادہ ہے تو یہاں لیسٹر میں ہے. تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی یتیمی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کو یہ سامنے رکھے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم غزہ میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ غزہ والوں کی حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے، امن و سکون، سرور، عافیت کی زندگی ان کے لیے مقدر فرمائے، تمام مظالم سے اللہ انہیں نجات نصیب فرمائے. تو وہاں حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی ولادت غزہ میں. اب ماں نے دیکھا کہ اوہو میں اس یتیم کو لے کر کدھر جاؤں، اس کے باپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہمارے لیے کہ جس سے میں اس کی پرورش کر سکوں. تو اپنا وطن یاد آیا. امام شافعی رضی اللہ عنہ کی والدہ یمن سے تھی، قبیلے ازد سے ان کا تعلق تھا. تو وہ غزہ سے سفر کر کے یمن پہنچتی ہیں، وہاں اپنے ننھے منھے کی تربیت شروع فرماتی ہیں، کیونکہ وہ تو ان کا وطن تھا، رشتہ دار وہاں تھے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنی زندگی کے بارے میں تو تحفظ مل گیا، لیکن وہ آگے کی سوچ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو اور آگے تحفظ مل جائے، جہالت سے اسے تحفظ مل جائے، قرآن و شریعت کے مسائل سے اسے آگاہی ہو. اور پتہ نہیں کیا ان کی ماں نے مانگا ہوگا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جس طرح رو کر مانگا ہوگا کہ میرا بیٹا، اللہ نے بینائی عطا فرمائی تھی، کتنا پیارا میرا بیٹا بچہ، تو اس کی بینائی چلی، الہی میرے بیٹے کی بینائی بحال کر دے. کس طرح آہو زاری کی ہوگی مالک کے سامنے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دیتے ہیں کہ بیٹے
کہ اللہ نے بنائی تیری دعا کے نتیجے میں واپس دے دی. دیکھا تو واقعی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی. تو اسی طرح یہاں بھی حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کیا کچھ مانگا ہوگا. اور جب ابھی حضرت امام شافعی تشریف نہیں لائے تھے اس دنیا میں، اس جہان میں، اس سے پہلے جب اولاد کی تمنا کی ہوگی اور اولاد مانگی ہوگی، وہ بھی کس انداز سے مانگی ہوگی کہ وہ پہلے خواب میں دیکھتی ہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ کی والدہ، جیسے کہ ہمارے قریب میں دوست ابھی پہلی مرتبہ شیخ یعقوب دہلوی مدذلہم العالی تشریف لائے تھے. یہ تو 40-45 سال پہلے کا ان کا اپنا سنایا ہوا قصہ مجھے یاد ہے. اس کے بعد کبھی اس کو دہرانے کی ان کے ساتھ نوبت بھی نہیں آئی. انہوں نے بیان کیا تھا کہ میری ولادت سے پہلے اپنی ماں کے متعلق بتایا کہ انہوں نے دیکھا یا ان کی خالہ نے دیکھا کہ چاند گود میں آ گیا. تو کہتے ہیں اس کے بعد میری ولادت. دیکھیے کہاں کہاں ان کی روشنی پھیل رہی ہے. ابھی یہاں آپ کے یہاں سے گئے کتنے ملکوں میں ماشاءاللہ بڑے بڑے کہ مدنی بزرگ آئے ہیں، استقبال ہو رہا ہے. خاص طور پر ابھی وہاں جو وہ بنگلہ دیش میں تھے تو بہت بڑے بڑے اجتماعات کی خبریں یہاں بھیجتے رہے میرے پاس. تو اسی طرح امام شافعی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کیا دیکھتی ہیں کہ مشتری ستارہ ان کی گود میں آ گیا. زہرہ، عطارد، مریخ، مشتری، تو کواکب سبعہ میں سے ایک مشتری دیکھا کہ مشتری ستارہ گود میں آ گیا. اللہ نے پھر وہ مشتری ستارہ دیا کہ جس سے وہ اتنی زبردست کائنات کو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کے نور سے منور فرمایا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قریش میں ایک عالم پیدا ہوگا تو جو روئے زمین کے چپے چپے کو علم سے بھر دے گا. اس حدیث کا مثل جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، اس کا مثلا حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا. حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے اللہ عز و جل نے اس قدر کام دیا. تو والدہ نے تو دیکھا کہ مشتری گود میں ہے. خود امام شافعی رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا خواب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوستو ہر وقت توجہ رکھیے، کوئی سانس خالی نہ جائے کہ جس میں ادھر توجہ نہ ہو. کتنا آسان ہے، یہ سانس تو آپ لیتے ہی ہیں، تو ہا ہو کرنے کے بجائے جیسے آپ نے یہ لمبا سانس جا رہا ہے اور پھر اس کو چھوڑ رہے ہیں، جس میں ہوتا ہے، اس کے بجائے صلی اللہ گیا علیہ، جو چھوڑا آپ نے صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علی حبیبی، صلی اللہ علی حبیبی، صلی اللہ علی حبیبی. کبھی صلی اللہ، یہ ہر سانس میں یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں کہ یہ خدا کہ اللہ صلاۃ و سلام نازل فرمائے علی حبیبی، اپنے حبیب پر، اور دوسرے سانس میں اللہ صلاۃ و سلام اللہ کی طرف سے ہو میرے حبیب پر، جیسا وہ تیرا حبیب میرا بھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دیکھیے کہ کیسی دنیا اور زندگی سنورتی ہے.
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جل رہے ہیں، مکھیاں مچھر کوئی چیز پریشان نہ کرے، دور فرما رہے ہیں. تو معبرین نے تعبیر دی تھی کہ یہ احادیث کے ذخیرے میں سے جو صحیحہ اور ضعیفہ اور موضوع سب کو الگ کریں گے. تو اللہ نے کیسا زبردست کام لیا. تو اسی طرح حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ اپنے متعلق کیا دیکھتے ہیں اور کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی. کبھی ایک سنت پر والدین عمل کرتے ہیں کہ جب اولاد ہوئی حضرت شیخ قدسی روح کے یہاں کھجور تحنیک کے لیے لے کر پہنچا کرتے تھے وہاں کے لوگ. ہمارے یہاں جب پہلے بیٹی آنے والی تھی تو ہم نے حضرت شیخ قدسی روح کو عریضہ لکھا کہ فلاں کہ اتنے دن باقی ہیں، اتنے ہفتے باقی ہیں. تو حضرت نے رجسٹری میں تحنیک بھیجی، کھجور کو اپنے جواب میں تر کر کے بائی پوسٹ. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں سے اپنے اس منع کو دیکھا اور دکھایا انہیں کہ وہ خواب میں دیکھ رہے امام شافعی رضی اللہ عنہ کہ ان کی میری تحنیک ابھی باقی ہے. تو کیسے اس کو پورا فرمایا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک سے میری ساری زبان کو تر کیا. اتنا پیار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لے کر کے میرے سارے چہرے اور سر پر ملا. پھر اللہ کیوں کام نہ لے؟ اور کیوں؟ یتیم ہو یہ میری طرح میری ماں آمینہ جس طرح مجھے لے کر گھوم رہی تھی کہ میرا یتیم. تو یہ بھی حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا یتیم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ شفقت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فرماتے ہیں کہ پھر دوسری مرتبہ دیکھا کچھ عرصے کے بعد بچپن ہی میں، یہ سب بچپن میں دیکھ رہے ہیں جن کی فطرت سیرش طبیعت جبلت طہارت والی اور پاک صاف ستھری ہوتی ہے تو ادھر سے توجہ حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام نحوستوں غلاظتوں ناپاکیوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچائے. آمین. ظاہری نجاستوں غلاظتوں سے بھی بچائے اور باطنی عقیدے کی غلاظتوں سے بھی بچائے. عقیدے کی پختگی اور طہارت عطا فرمائے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ پھر کیا دیکھا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف رکھتے ہیں. کہ میں پہنچ گیا دوڑ کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس پہلے خواب میں تھا یہ جو میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تحنیک فرمائی اور زبان کو لعاب سے تر فرمایا اور سارے چہرے پر لعاب مبارک لگایا. اس سے پہلے پوچھا کہ یہ لڑکے تم کون ہو؟ تو کتنا پیارا جواب دیا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ کے خاندان میں سے ہوں، قریش میں سے ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ جو دوسرا خواب ہے
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہیں، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علمنی، اللہ تعالیٰ علم سے محبت عطا فرمائے، علم کی طرف توجہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ موبائل اور سب ایک مدرسے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم موبائل کو اکٹھے کر کے جلانا چاہتے ہیں، سب تیار ہو تو ماشاء اللہ کتنا اچھا مجمع ہوگا، کتنا اچھا مدرسہ ہوگا، کتنی انہوں نے ان بچوں کے ذہن بنانے کے لیے کوششیں کی ہوگی، سب تیار ہو گئے، طلبہ بھی اساتذہ بھی۔ اور بعض مدارس میں کہیں مجال ہے کہ کوئی اخبار دینی سے روک دے، ارے اس سے تو علم ملتا ہے اخبار سے، تم کون ہوتے ہو؟ مجال ہے کہ کوئی ٹیلی فون سے روک دے، موبائل سے روک دے، لیکن وہاں سینکڑوں کی تعداد میں وہ ایک ڈھیر لگ گیا موبائل کا، اور انہوں نے اساتذہ نے اس کو آگ لگائی اور جلا دیا۔ علم سے محبت یہ ان کے خاطر ہے کہ جو ایک رکاوٹ ہے، مانع ہے، تمہارے لیے مضر ہے، تمہارے دین کے لیے، دماغ کے لیے، صحت کے لیے، وقت سے پہلے بڑھاپے میں انسان کی کبھی یادداشت وغیرہ کمزور ہو جاتی ہے، یہ دہائیوں پہلے بوڑھے ہو جائیں گے جو اس قدر موبائل کا استعمال، کوئی جان نہیں رہے گی، نیم پاگل بن کر زندگی گزاریں گے۔ اس لیے انہوں نے اکٹھا کر کے جلایا، تو یہ علم سے محبت کہ انہوں نے پیش کر دی ہے، جلا دی ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علمنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے علم سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پہلے خواب میں لعاب مبارک سے زبان کو تر کیا، ساری زبان کو، منہ کو، سارے چہرے کو، سر کو، تو اسی طرح یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مانگنے پر ایک ترازو عطا فرما دیا۔ وہ کتنی بڑی میزان شریعت، کتنا زبردست ترازو تولنے والا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، کتنا وزن ہے، کس درجے کی ضعیف ہے، تو سارا علم اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ اسی لیے میں اپنے بچوں کو کتابیں رکھی ہیں، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور مذہب کی کتابیں ایک مستقل اس کا حصہ ہم نے رکھا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سارا آپ کے مسلک کی کتابیں ہیں۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ ہمارے چاروں ائمہ برحق، چاروں ائمہ قرآن اور سنت کے حامل، اسی سے انہوں نے اجتہاد کیا، قرآن سے، حدیث سے، سنت سے مسائل مستنبط کر کے امت کے سامنے پیش کیے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے شافعی المسلک علماء، محدثین، مفسرین نے جتنا کام کیا وہ سارا کا سارا ایک طرف، اور تین ائمہ کا ایک طرف، تین ائمہ اور تین ائمہ کے ماننے والوں کا، سب کا ایک طرف ترازو میں آپ تولیں، ایک طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ تولیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والے محدثین اور مفسرین نے جو کام کیا ہے وہ پلڑا جھک جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہوگا ان تینوں ائمہ کے ماننے والوں کے مقابلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام احمد بن حنبل، اتنا بڑا امام، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو صدی 100 سال پر پہلی صدی پوری ہوئی اور دوسری صدی شروع ہو کر کے ابھی 1.5-2 برس گزرے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ اس صدی کے سب سے پہلے اس امت کے مجدد حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ دوسری صدی ختم ہوئی اور تیسری شروع ہوئی. تو مجدد کے لیے شرط ہے کہ دونوں صدیوں پر اس کا کام محیط ہو، پہلی پر بھی دوسری پر بھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا کام پہلی صدی کے ختم پر بھی ہے اور دوسری صدی کے شروع میں بھی ہے، اس لیے وہ مجدد قرار پائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا اور ساری امت کا اس پر اجماع ہو گیا. حضرت امام احمد نے فرمایا بالکل بجا. اور اس کے بعد دوسری صدی ختم ہوئی اور تیسری شروع ہوئی. تو فرمایا کہ یہ اس پوائنٹ پر اس جگہ مجدد حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ. پھر تیسری صدی آئی تو مجدد کون؟ ابن سریج، جو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متبع، ان کو ماننے والے. تو چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صدی تک تمام جو گنوائے جاتے ہیں مجدد کہ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل ہر صدی کے ختم پر ایک صاحب علم کو پیدا کرتا ہے، من یجدد لہا دینہا، جو امت کے لیے یہ 100 سال کے عرصے میں جتنی کمزوریاں آ گئی تھی ان سب کو نکھار کر کے امت کے سامنے پیش کر دے. تو یہ 7ویں صدی تک، آخری 7ویں کے تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شافعی، اور ان سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شافعی. کتنا بڑا کارنامہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا کہ 700 برس تک مجدد بنتے چلے گئے، انہی کے ماننے والے علماء اور انہی کے مسلک پر اور انہی کے اجتہاد پر چلنے والے علماء. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحنیک فرمائی تھی، لعاب لگایا تھا ان کی زبان پر، ان کے چہرے پر میزان عطا فرمائی تھی، اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ منصب اور یہ مرتبہ عطا فرمایا. اور یہ روحانی طور پر تو تقسیم ہے ہی، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ماں نے کیسے مانگا ہوگا کہ مشتری دیکھ لیا گود میں، پھر ماں نے کیسے مانگا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے چلے گئے. اور یہ بچے تو ماشاءاللہ بڑی عمر کے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا. 7 برس کی عمر میں. اب اس پر والدہ کو قناعت نہیں ہوئی کہ میرا بیٹا الحمدللہ حافظ ہو گیا، بلکہ ماں نے اور آگے سوچنا شروع کیا. لکھا ہے کہ وہ یمن میں ننیال میں تھی، اپنے وطن میں تھی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ننیال میں انہوں نے بچپن میں یہ ابتدائی سال گزارے، لیکن جب 8 برس کی عمر ہوئی
تو ماں نے سوچا کہ اس نے ننیال بھی دیکھ لیا، قرآن بھی حفظ کر لیا، کیسی سوچتے رہنا چاہیے اولاد کے بارے میں، مانگتے رہنا چاہیے مالک سے، دعا کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے کہ کوشش۔ تو ماں نے سوچا کہ میرا بیٹا اپنے ننیال سے تو واقف ہو گیا یہاں یمن میں رہ کر میرے ساتھ، لیکن قریش کون ہے؟ وہ مکہ شریف لے کر پہنچتی ہے جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے، اور مکہ شریف میں ان کا تو اپنا لے جانے کا مقصد یہ لکھا ہے کہ تاکہ وہ علم الانساب کا ماہر ہو جائے کہ قریش کی کتنی شاخیں ہیں، کس کی رشتہ داری کس سے ملتی ہے، کس خاندان سے، کس قبیلے سے کہاں جا کر رشتہ ملتا ہے، اس کے لیے وہ وہاں پہنچی۔ تو لکھا ہے کہ اسی بچپن میں 8 سال کی برس کی عمر میں چند مہینوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا۔ کتنا ایک پوری زندگی گزار کر کے انسان علم القبائل اور علم الانساب کا عالم مشکل سے بنتا ہے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کی برکت سے ان کے لیے کتنا آسان فرما دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر قناعت نہیں کی کہ میں بہت بڑا علامہ ہو گیا۔ یہ زعم حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے دوست حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کے پاس جو بیٹھ جاتا تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے کہ کوئی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں کہ قریب کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی عالم بڑے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے ان کے سر کو پکڑ کر ہلایا زور زور سے، اور فرمایا کہ مولویوں کو کیا ہو گیا کہ جہالت کو علم سمجھ رکھا ہے، اتنا بھی تو علم نہیں ہے تمہارے پاس، اور دماغ میں زعم میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے۔ ڈانٹتے تھے، ان کا سر پکڑ کر ہلا رہے ہیں۔ سارا مجمع ترس کھا رہا ہے کہ یہ بیچارہ، اور حضرت پر جلال تاری، حضرت کو کچھ پتہ نہیں، اور حضرت علماء کو ڈانٹنے کے لیے۔ تو یہ میں نے جیسا عرض کیا کہ ہے کچھ بھی نہیں، اور پتہ نہیں نہ معلوم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جہالت کو علم سمجھنے سے ہمیں توبہ نصیب فرمائے، حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طور پر پھر آگے اور قدم بڑھایا، اور کیا انہوں نے سوچا کہ الہی میں قرآن کا حافظ ہوں، یہاں کے جو دروس ہوتے ہیں مکہ شریف میں ان دروس میں بھی میں شرکت کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، لیکن قرآن کریم تو ایک دریا ہے، تو مجھے عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور عربی زبان سیکھنے کے لیے کیا وہاں حلقے نہیں تھے، محدثین نہیں تھے، بڑے حلقے تھے، علماء تھے، پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے صحیح جگہ سوچی، قبیلوں میں گئے، اس گاؤں میں جا رہے ہیں، اس پہاڑ پر جا رہے ہیں، اس وادی میں جا رہے ہیں، سارے عرب کا چکر لگایا، اور قبیلے حذیل کی اور مختلف قبائل کی عربی زبان سب کی الگ الگ ہوتی تھی، تو وہ انہوں نے صحیح زبان عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ تو اسی لیے سب سے بڑے لغات کے عالم امام شافعی رضی اللہ عنہ۔ کوئی سوال ان کے سامنے آ جاتا تو دنیا دنگ رہ جاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کے جوابات سے کہ وہ اتنا علم. اور پھر فرماتے ہیں کہ جیسے ماں پریشان تھی کہ میرا بیٹا اب یتیم ہے کیا کھائے گا، تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے ماں نے بھیجنا چاہا وہاں یمن میں معلم کے پاس، تو دیکھا کہ معلم کو جس طرح یہاں مدارس میں فیس لی جاتی ہے ہفتے واری، جمعے کے دن بچے پیسے لے کر آتے ہیں فیس اپنی، تو فیس لے کر آتے ہوں گے، تو ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں یمن میں تو پھر میری ماں نے بھیجنا چاہا تو میں دور جو حلقہ ہوتا تھا اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا تاکہ میں کچھ فائدہ اٹھاتا رہوں. تو جو معلم تھے استاد، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے بلایا، پوچھا، تو انہوں نے کہا میرے پاس تو حضرت فیس کے پیسے نہیں ہیں اجرت کے. تو ان کے چند جملے سن کر کے انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ سے ہم اجرت نہیں چاہتے، میں جب درس میں نہ ہوں تو میری جگہ آپ مدرس. بچپن سے یہی حال یا مکہ مکرمہ میں ہوا کہ جتنے دروس کے حلقے ہوتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ جاتے اور ان کا درس بھی سن رہے ہیں، ان کا بھی سن رہے ہیں. حضرت شیخ قدس سرور جب یہاں مکہ مکرمہ میں حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے ساتھ تھے تو حضرت نے اپنی ایک نماز کا قصہ سنایا. لمبا ہو جائے گا، میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رہوں، یہ ذرا زیادہ ضروری ہے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں مکہ مکرمہ میں بھی ہمارا وہی حال کہ لا اجد قیمت القراطیس والقلم، کہ ایک قلم خریدنے کے پیسے میرے پاس نہیں، کاغذ خریدنے کے پیسے میرے پاس نہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں ہڈیاں اٹھا لیتا، پتے اٹھا لیتا، اس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں، پتے کو بڑا سارا ہو، اس کو قرید کر اس کے بعد آپ لکھنا چاہیں تو قریدتے چلے جائیے. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کر کے میں نے جو لکھا اسے اب کیا کروں، وہ تو ہڈی پر لکھا ہوا ہے، ضائع ہو جائے گا. کوئی سفید لکڑی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ضائع ہو جائے گا. وہ نوٹس ہیں، یادداشت کہ بھئی یہ فلاں استاد نے فلاں حلقے میں یہ حدیث سنائی تھی. تو کہتے ہیں کہ پھر ماں سے میں نے کہا کہ ماں ایک گھڑا مجھے دے دیں بڑا سارا. فرماتے ہیں کہ میں اس میں وہ ڈالتا رہتا تھا کہ آج یہ حدیث سنی. یہ ان کا صندوق اور مخزن، کیونکہ کاغذ کے اور قلم کے پیسے نہیں ہیں. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں کے تمام مکہ مکرمہ کے تمام شیوخ سے علم حاصل کر چکے تو پھر آپ سے آپ کسی محسن نے، مربی نے کہا کہ حضرت آپ نے ماشاءاللہ علم لغت بھی پورا حاصل کر لیا، قرآن کریم آپ سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ سارے حلقے جن کے لگتے ہیں وہ سب آپ کے حوالے کرتے ہیں آیت کا ترجمہ، اس کا مطلب پوچھنے کے لیے کہ یہ مفسر ہیں، ان سے پوچھو. یہ لغت کا کوئی مسئلہ ان کا اٹکتا ہے تو آپ کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے. کیا کہا کہ وہ فقہ. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں ہے، امام مالک. تو اللہ کی شان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو چچا تھے وہ مکہ مکرمہ کے عامل تھے، گورنر. تو ان سے درخواست کی
کہ مجھے مدینہ منورہ علم حدیث اور علم فقہ پڑھنے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا مدینہ منورہ کے گورنر کے نام، کہ یہ مکہ مکرمہ کے گورنر تھے، تو مدینہ منورہ کے گورنر کے نام انہوں نے خط لکھا، سفارش لکھی کہ یہ ہمارے عزیز ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، تو یہ وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیں۔ تو جانے سے پہلے ان کو موطا مل گئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ بہت تھوڑا سا وقت بتایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا حفظ کر لی مکہ مکرمہ میں جانے سے پہلے، اس کے بعد چلے یہاں سے۔ جب وہاں مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے گورنر کے یہاں حاضر ہوئے، اور وہ مکہ مکرمہ کے جو گورنر نے خط لکھ کر دیا تھا ان کے نام، گورنر کے نام، وہ ان کو پیش کر دیا۔ وہ خط گورنر پڑھ رہے ہیں اور ان کا حال خراب، خط پڑھ کر فارغ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ یہاں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ابھی پیدل چلو تو میں ابھی نکل پڑتا ہوں، لیکن یہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے میرے پیر ابھی کانپ رہے ہیں، زمین میرے پیر تلے سے نکل رہی ہے، کھسک رہی ہے، کہ میں امام مالک کے پاس جاؤں کیسے؟ کیا رعب اور دبدبہ ہوگا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہاں کا گورنر کانپ رہا ہے خط پڑھ کر کے مجھے جانا پڑے گا۔ اب اس گورنر کا وہاں سے یہ بچہ، یہ طالب علم نوجوان خط لے کر آیا ہے، تو لکھا ہے کہ ان کو پھر آخر چلنا پڑا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دولت کدے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، باندھی آئی تو باندھی نے واپس جا کر امام سے عرض کیا کہ حضرت یہ ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں، تو فرمایا ان سے جا کر پوچھو کہ اگر کوئی علمی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس کا وقت متعین ہے، فلاں وقت میں ہماری علمی مجلس ہوتی ہے، اس میں آ کر وہ مسئلہ پوچھ لیں، اور اگر انہیں کوئی پرائیویٹ ذاتی شخصی رائے پوچھنی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ایک پرچی پر لکھ کر مجھے دے دیں باندھی کو، تم لے آؤ۔ تب گورنر صاحب نے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ سے خط لے کر آئے ہیں میرے نام، مدینہ منورہ کے گورنر کے نام، وہاں کے گورنر نے لکھ کر بھیجا ہے، اور وہ خط آپ کو سنانا ہے۔ اب دیکھا کہ مدینہ منورہ کے گورنر ہیں، کام کے لیے آئے ہیں، تو کرسی بھیجی گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے باندھی سے فرمایا کہ کرسی لے کر جاؤ، کرسی لے کر وہ پہنچی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، یہ دونوں زمین پر بیٹھے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور گورنر بھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور انہوں نے خط کانپتے ہوئے ہاتھوں خط آگے پیش کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پھینکا اور ارشاد فرمایا کہ ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سننے کے لیے حکام کے ذریعے، ایسی سفارشات کے ذریعے یہ علم پڑھا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ڈانٹا۔
اب وہ جو فرما رہے تھے مدینہ منورہ کے گورنر کہ میرے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جانا میرے لیے مشکل، یہاں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جانا میرے لیے آسان. تو وہ چپ کہ ڈانٹ رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اب آخر جو قریشی خون تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے عرض کیا کہ حضرت میں مطلبی ہوں، آل عبد المطلب سے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، قریشی ہوں، اور میں آپ سے علم فقہ اور علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کہتے ہیں کچھ تھوڑے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نرم ہوئے اور فرمایا کہ جب کل درس کا وقت ہوگا تو اس وقت کسی قرات کرنے والے کو جو میرے اصول کو جانتا ہو، سمجھتا ہو اور موطا پڑھ سکتا ہو، اس کو لے کر آؤ ساتھ. تو یہ وعدہ ہو گیا کل کے لیے. آئندہ کل کے پھر درس میں پہنچے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کسی کو لے کر نہیں آئے؟ تو عرض کیا حضور میں خود ہی پڑھوں گا. آپ پڑھو گے؟ تو میں نے جو پھر چونکہ حفظ کر لی تھی موطا، اور ان کے یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر کبھی دیکھا نہیں تھا پڑھنے والے کا. ان کے جلال اور رعب کے سامنے وہ بڑے بڑے علماء اندر دیکھ کر حضرت شیخ قدس روح کے یہاں اجازت کے لیے علماء آتے تھے. تو حضرت جیسی عبارت پڑھی، منصرف غیر منصرف، صرف، نحو، اعراب سے حضرت چند دو تین سطر میں معلوم فرما لیتے تھے. تو پھر حضرت نے کیا ان کو شہادہ دی اور کیا اجازت دی، کس طریقے کی دی، تو حضرت کے اگلے جملے سے معلوم ہو جاتا ہے. حضرت نے دیکھا کہ علمی استعداد اس قابل نہیں ہے کہ جو عبارت صحیح پڑھ سکیں تو آگے پڑھا کیسے سکیں گے. تو اس لیے حضرت دعا یا جملے فرما دیتے، اللہ عز و جل آپ سے دین کا کام لے، اللہ عز و جل آپ کو علم حدیث کے نور سے مالا مال فرمائے. یہ نہیں فرماتے تھے کہ میری طرف سے تمہیں حدیث کی اجازت ہے، کیونکہ وہ تو موقوف ہے اس پر کہ وہ خود کا کچھ پڑھ سکے، خود عبارت صحیح نہیں. تو یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو یہ تو عجوبہ ہے. ہمارے یہاں حضرت مولانا عبد المنان صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. بیت الحبیبی ذات الجمالی نانی نرولی فی کل حالی، اسی سفر میں انہوں نے فرمایا تھا یہ اشعار ہماری نانی نرولی کی تعریف میں. تو جمعے کا دن تھا، ہم کھانا بھی آ رہا ہے، بیٹھے ہوئے تھے. حضرت مولانا عبد المنان صاحب کا میں نے تعارف کرایا کہ حضرت یہ مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ابھی شرح ترمذی چھپ کر آئی ہے، جو کچھ 800 صفحات کی ایک جلد ابھی آئی ہے. تو یاد آ گئے ہمارے حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کا درس ہوتا تھا، کیا ان کا علم. تو حضرت مولانا عبد المنان صاحب کا میں نے تعارف کرایا کہ حضرت رائے پوری قدس روح کے خلفاء میں سے ہیں. حضرت کے والد محترم بھی حضرت رائے پوری نور اللہ مرتضی کے خلیفہ تھے. حضرت مولانا عبد السبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ساری عمر کا ان کا ایک معمول. ہم تو ہفتے میں ایک دفعہ ماں کی اور باپ کی قبر پر نہیں جاتے، اور وہ
وہاں کے قبرستان مہدیہ میں عشاء کی نماز پڑھی اور مہدیہ قبرستان میں حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب تشریف لے جاتے. جب وہیں تہجد بھی ہو رہی ہے وہاں پر ساری رات روتے رہتے مہدیہ قبرستان میں. تو اللہ عز و جل ہمیں اس طرح موت کو یاد کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. قبرستان والوں کی زیارت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ حضرت مولانا عبدالمنان صاحب کا میں نے تعارف کرایا. پھر میں نے کہا کہ حضرت وہ جو آپ نے حضرت شیخ قدس روح کی کتاب لامع الدراری کی پہلی جلد چھپی تھی اس پر جو اخیر میں آپ نے اشعار لکھے تھے وہ ذرا سنائیں. تو جب سنانا شروع کیا تو جیسے ہی کبھی کوئی 20-25 اشعار ہوئے ہوں گے اور وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موطا پڑھ رہے ہیں تو مولانا شمس الدین صاحب فرمانے لگے بسا نہیں مگر یہ شخص تو عجوبہ روزگار ہے. مولانا حسن صاحب بسا نہیں مگر تو بسا نہیں مگر یہ شخص تو عجوبہ روزگار ہے. یہ تو عجائبات میں سے کہ ایسا زبردست علم اور کیسے عجوبہ روزگار. حضرت نے فرمایا کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ پاکستان تشریف لے گئے مولانا عبدالمنان صاحب تو وہاں جلسہ کیا اور اس میں سارے کراچی کے بڑے بڑے علماء اور مدارس کے خواص کو بلایا. صرف خواص کا مجمع بہت بڑا مجمع. اور پہلا جملہ جو حضرت نے تعارف میں فرمایا ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک عربی کے ایشیا کے سب سے بڑے شاعر ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو جھٹلانے کا زمانہ ہے کہ یہ قرآن بھی صحیح نہیں اور یہ اس کی تفسیر بھی صحیح نہیں اور فلاں حدیث بھی غلط دجالی دور ہے. تو وہاں یہاں بھی کوئی کہے گا کہ حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ان سے فائدہ ہوا ہوگا, کوئی مالی منفعت ہوئی ہوگی. دونوں درویش ان کو کیا لینا دینا. ان کا ایک ایک جملہ جو کسی کتاب میں لکھا حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ حیران ہو جائیں گے جو ان کی ترمذی کی شرح پڑھیں گے اور اس میں جملے دیکھیں گے. تو یہاں بھی حضرت نے فرمایا کہ ایشیا کے عربی کے سب سے بڑے شاعر. تو اس کی دلیل کیا کہ ایسے اعتراض کرنے والوں کو چپ کرنے کے لیے کہ جمال عبد الناصر کا ہندوستان کا سفر ہوا. اب اندرا گاندھی کا دور تھا, حکومت جلسہ کرنا چاہتی تھی ان کے اعزاز میں کہ مصر کے رئیس جمال عبد الناصر کے استقبال اور ان کی تعظیم اور تکریم کے لیے جلسہ رکھا جائے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ ان کے یہاں تو دستور ہے کہ اشعار میں ان کی تعریف کی جاتی ہے. عربی کے اشعار کون لکھے گا؟ تو یہاں فون کیا, وہاں فون کیا, اس مدرسے میں اس مدرسے میں, جو ان کی سی آئی ڈی ان کے لوگ جانتے ہوں گے. تو ہر جگہ سے ایک جواب ملا کہ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو حضرت مولانا عبدالمنان صاحب دہلوی قصاب پورا جائیے, وہاں مدرسہ سبحانیہ, وہاں وہ آپ کو ملیں گے. اور یہ ہمارے اہل علم کی آج کل کے یہ داڑھی بیچاری رہ گئی تھی, تو اس کو بھی ہر وقت بیوٹی شاپ میں جا کر اس کو پہلے سنوارو بناؤ, پھر اسی طرح کا کلر کا امامہ, اسی کلر کا فلاں, تمام چیزیں کیا سے کیا ہو گئی ہماری. پڑھتے ہی نہیں ہمارے علماء, ہمارے مشائخ کون تھے کیا تھے. تو یہ جو نرولی والا سفر میں بتا رہا ہوں اس میں حضرت تشریف لائے تھے. مولانا عبدالمنان صاحب حج پر جا رہے تھے.
تو میں نے پوچھا کہ آپ اپنا سامان سورت حافظ بردرس میں چھوڑ کر آئے؟ کہاں چھوڑ کر آئے؟ تو پان کے تھیلے کو ہلا کر کہا کہ یہ میرا سامان سفر، پاسپورٹ جیب میں، میرا سامان سفر۔ تو اس میں ایک لنگی تھی، اور ان کی عادت ہمیشہ کی ساری عمر کی یہ تھی کہ جو لباس پہنا ہوا ہے اسی میں نکل گئے، لنگی ساتھ ہے۔ اور وہاں رہتے ہوئے بھی اپنے وطن میں، اپنی جگہ پر، اپنے مدرسے میں، بچوں میں، اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی جمعہ کا دن آیا تو یہی کپڑے جو پہنے ہوئے وہ نکال دیے، دے دیے، اور انہوں نے دھو کر کے دھوپ میں ڈال دیے، سوکھ گئے، اتنی دیر میں غسل کیا، پھر پہن لیے۔ تو وہاں حضرت شیخ قدس روح کی خانقاہ میں طلبہ انتظار میں رہتے تھے کہ جمعہ کا دن کب آئے اور کب یہ کپڑے اتارنا شروع کریں۔ اور یہ جیسے ہی نکالا تو ایک نے کرتا چھین لیا، وہ دھو رہا ہے، جیسے بنیان نکالی تو دوسرا بھاگتا کہ میں لے لوں، وہ لے، پائجامہ نکالا تو تیسرا لے لیتا ہے، اور دھو کر جل لے لی، اس کو دھوپ میں ڈال رہے ہیں کہ حضرت ابھی غسل سے نکلیں اور یہ سوکھ جائے۔ تو یہ درویش۔ اور تو سب نے کہا کہ وہاں جائیے قصہ پورا۔ تو یہاں حضرت کے پاس پہنچے کہ بھئی ہمیں اندرا گاندھی نے بھیجا ہے اور جمال عبد الناصر کے لیے جلسہ کرنے والی ہیں وزیر اعظم، تو ان کے لیے قصیدہ ان کی تعریف میں، ان کی مدح میں آپ لکھ دیں۔ تو قصیدہ لکھ دیا انہوں نے، لکھتے چلے گئے، کاغذ اسی وقت نوٹ بک منگوائی، کاغذ قلم لکھنے جا رہے، لکھ کر حوالے کر دیا، لے کر گئے۔ تو اب پڑھے کون؟ کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا ان کا لکھا، ان کی خط تو ان کا بالکل صاف۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ چھپی ہوئی عربی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے تو حضرت دعا دے دیتے تھے کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے جائے، کسی طرح بھی اللہ آپ سے کام لے۔ حدیث کی اجازت ہے یہ نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی وہ پڑھنے والا کوئی نہیں، تو پھر جھک مار کر کے دوبارہ اندرا گاندھی نے ایک وفد بھیجا کہ حضرت فلاں وقت میں فلاں جگہ یہ جلسہ ہوگا، آپ کو تکلیف تو ہوگی، تشریف لائیں، آپ یہ قصیدہ پڑھ دیں۔ تو حضرت خود تشریف لے گئے اور جمال عبد الناصر کی موجودگی میں ان کی طرف اشارے کرتے ہوئے، اور مصر کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ ساری۔ اللہ عز و جل ہمارے ان فارغ ہونے والے بچوں کو بھی اس طرح کا علم عطا فرمائے۔ مجھے تو آگے جانا بھی ہے، ابھی ختم کریں، دعا کریں۔ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں پورا کر لوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہ جب پہلی مجلس دوسری، پھر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھتے پڑھتے رکتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا کہ بھئی مجھے تو نہیں معلوم کہ کتنی دیر کے لیے پڑھنا ہے، اور امام پر ناگواری نہ ہو، اور امام کا جلال جس سے بیچارہ یہ گورنر کانپ رہا تھا میرے سامنے، تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو۔ تو کہتے میں ذرا سا رکتا، فرمایا حضرت شیخ قدس روح کے یہاں حضرت جو قاری پڑھنے والا ہوتا تھا فرماتے جاتے تھے، ذرا سا اس نے لمبا سانس لیا، ابے جلدی پڑھ، تیز پڑھ، اور جلدی پڑھ۔ تو اسی طرح یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رکتے تو امام مالک فرماتے رکے کیوں، پڑھو بھائی، پڑھتے چلے جاؤ۔ پھر تو صاف فرما دیا کہ میرے پاس آج تک تمہارے جیسا کوئی قاری آیا نہیں۔ پھر تو ان کے گرویدہ بن گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور فرماتے تھے کہ وہ آج تک ایسا ہی اتنے سالوں سے میرے پاس دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے جیسا موجود روزگار آیا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے اور آگے انہیں بڑھایا کہ علم حدیث بھی ان سے حاصل کیا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ بہت اچھے لگے بزرگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور استاد کو بھی اپنے اس شاگرد سے سب سے زیادہ پیار تھا، اور ان سے پھر علم فقہ بھی حاصل کیا،
اور علم فقہ اس طرح حاصل کیا کہ اب یہ نوجوان شاگرد یہ ساری دنیا کے سب سے بڑے امام مدینہ ایک جگہ کسی نے سوال کیا، فتویٰ پوچھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ادب سے، وہ لمبا قصہ ہے قمری، مولانا حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قمریوں کی وہ جو بلغ العلا کمال ہی پر انہوں نے جو تضمین کی تھی، اس میں قمریاں اس کا ذکر آتا ہے. تو اس پرندے قمری کی بولی، تو اس کا ایک قصہ تھا، کسی نے خریدا، کسی نے بیچا، اور بیچنے والے خریدنے والے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ قمری ایسی ہے اور ایسی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک کے حق میں فتویٰ دیا کہ بھائی، تو بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سے تنہائی میں عرض کیا کہ حضرت یہ ایسا نہیں ہے. تو وہی جلال آ گیا. ارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ہی سے ہم نے وہ ابو جہم اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام قیس والی وہ روایت سنی. اچھل کر کھڑے ہو گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ارے آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میری غلطی درست فرما دی، اللہ آپ کے علم میں برکت دے. تو یہ یہاں تک پہنچ گئے. اور پھر تو ایسے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو مناظرہ ہوا ان کا، اور پہلے مناظرے میں پھر تو وہ مان گئے اپنے اس شاگرد کو ہمیشہ کے لیے، کہ یہاں سے جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی عجیب و غریب داستان امام شافعی رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی، یہ اشد بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس کا مصداق صحیح آپ کو دیکھنا ہو تو امام شافعی رضی اللہ عنہ. تو وہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا امام ہمارا، تو ان سے مناظرے رہتے تھے، اور ان سے مناظرے میں تو دونوں کو مزہ آتا تھا. وہ چھیڑ دیتے تھے کوئی مسئلہ اب چل رہی ہے، دلائل بازی آپس میں، یہ دلیل دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں علم سے محبت دے. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.